اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری دفعہ ہم نے پہلا سبق مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس کا پہلا یونٹ اور دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ الوحدۃ الاولیٰ کہتے ہیں پہلا یونٹ، التحیۃ والتعارف، گریٹنگز اینڈ انٹروڈکشن۔ الدرس الثانی دوسرا سبق ہے یہ۔ الحوار الثانی حمزہ، دوسرے مکالمے کا پہلا حصہ۔ انظر واستمع وعد، دیکھو اور سنو اور دہراؤ۔ محمد کہتا ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ سلام کہتے ہیں سلامتی کو، علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ شریف آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ محمد من این انت، انت کا مطلب ہے آپ، این کہاں، من سے، من این انت آپ کہاں سے ہو، ویئر آر یو فرام۔ شریف انا من پاکستان، انا کا مطلب ہے میں، من سے پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، آئی ایم فرام پاکستان۔ محمد هل انت پاکستانی، حل کیا، انت آپ پاکستانی، حل انت پاکستانی کیا آپ پاکستانی ہو، آر یو پاکستانی۔ شریف نعم جی ہاں، انا میں پاکستانی، نعم انا پاکستانی جی ہاں میں پاکستانی ہوں، یس آئی ایم پاکستانی۔ وما جنسیتو کا انت، وا اور ما کیا، جنسیتو کا آپ کی قومیت، انت آپ، وما جنسیتو کا انت اور آپ کی قومیت کیا ہے، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، واٹ از یور نیشنلٹی۔ محمد انا ترکی، میں ترکش ہوں، انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں، اہلا و سہلا خوش آمدید۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ملک کا نام پاکستان تھا، ملک کا نام ترکیہ تھا، تو یہ ترکیہ ہے۔ تو جب ہم نے قومیت بتانی ہو کسی مرد شہر کی تو ہم اس کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں، تو اس کے آخر میں پہلے سے یا تھا، اس لیے ہم نے صرف الف کو ڈیلیٹ کر کے یا شدہ ڈال دی، ترکی بنا۔ تو مرد کی قومیت شو کرنے کے لیے ہم آخر میں یا ڈال دیتے ہیں۔ الحوار الثانی ہے دوسرا مکالمہ، اب اسی کو ہم خواتین کے لیے کریں گے۔ مرد کو ہم نے کہا تھا انتا اور جنسیت تو کا کہا تھا، اب عورت کو جنسیت تو کی کہیں گے۔ مرد کے لیے ہم نے یا ڈالا تھا آخر میں، عورت کے لیے یا بھی لگائیں گے اور تا مربوطہ بھی لگائیں گے، دونوں چیزیں لگائیں گے، یہ فرق ہے۔ مریم کہتی ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ زینب بھی آگے سے کہے گی وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں، تو مرد کو ہم نے کہا تھا انتا، عورت کو کہہ رہے ہیں انتی۔ زینب نے جواب دیا انا من مصر، میں مصر سے ہوں۔ حل انتی مصریہ، کیا آپ ایجپشن ہو، تو مرد کو ہم نے کہتے ہیں مصری، عورت کو کہتے ہیں مصریہ، اور ملک کا نام ہے مصر۔ نام انا مصریہ، جی ہاں میں ایجپشن ہوں۔ وما جنسیتو کی انتی، اور آپ کی قومیت کیا ہے۔ مریم انا سوریہ، میں سیرین ہوں، میں شامی ہوں۔ تو مرد کے لیے سوری، عورت کے لیے سوریہ، اور ملک کا نام ہے سوریہ۔ انا من سوریہ، میں شام سے ہوں، اہلا و سہلا خوش آمدید۔ آگے ہے مفردات، ووکیبلری۔ تو ان الفاظ کے مطلب تو میں آپ کو پچھلے دفعہ بتا چکا ہوں، تو آپ نے یہاں پہ ان کے مطلب لکھنے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے یہ بھی۔ پھر آپ نے ان الفاظ کو تصویروں کے ساتھ جوڑنا ہے، تو آپ ان کو جوڑیں گے اور گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کریں گے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے۔ آگے ہے الوحدۃ الاولیٰ، پہلا یونٹ ہے التحیۃ والتعارف، گریٹنگز اینڈ انٹروڈکشن۔ الدرس الثالث تیسرا سبق ہے۔ الحوار الثالث حمزہ، تیسرا مکالمہ ہے کا پہلا حصہ۔ انظر واستمع وعد، دیکھو اور سنو اور دہراؤ۔ احمد
السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو بدر، وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ احمد کہتا ہے ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہوا مدرس، وہ استاد ہے، وہ ٹیچر ہے۔ بدر کہتا ہے اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ احمد ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے۔ آگے سے الاخ کہتے ہیں بھائی کو، تو بھائی کہتا ہے اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ احمد ما السلامہ، ما السلامہ کا لفظی مطلب ہے آپ سلامت رہو، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں گڈ بائے انگلش میں، بدر ما السلامہ، گڈ بائے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اخ کا مطلب ہے بھائی، اور یا کا مطلب ہے میرا۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ نہیں ہے، دو لفظ ہیں۔ اخی کا مطلب ہے میرا بھائی، یہ دو لفظ ہیں۔ تو اخ کا مطلب ہوتا ہے آپ برادر، الاخ کا مطلب ہے دی برادر۔ یہ بھی فرق یاد رکھیں کہ سادے اخ کا مطلب ہے آ برادر، الاخ کا مطلب ہے دی برادر، یہ فرق ہے دونوں میں۔ ہوا کا مطلب ہے ہی۔ اسی طرح صدیق کا مطلب ہے دوست، یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا کا مطلب ہے میرا، صدیقی میرا دوست، یہ بھی دو لفظ ہیں۔ تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں، مرد کے لیے ہم مدرس اور مہندس استعمال کیا، عورت کے لیے ہم ساتھ تا مربوطہ جوڑ دیں گے ابھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں خواتین کے لیے سسٹم کیسا ہے۔ تو ندہ کہتی ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ ہدا بھی آگے سے کہے گی وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر ندہ کہتی ہے ھذی اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو یہاں پہ اخت کا مطلب ہے بہن، اور اختی کا مطلب ہے میری بہن۔ دو لفظ ہیں یہ، پہلا لفظ ہے اخت اور دوسرا لفظ ہے یا۔ اور اخت کا مطلب ہوتا ہے آ سسٹر، الاخت کا مطلب ہے دی سسٹر۔ ہی یا طبیبہ، وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ ہدا اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ ندى ھذی صدیقتی، یہ میری سہیلی ہے۔ تو مرد کے لیے ہم نے دیکھا تھا صدیقی، اور عورت کے لیے صدیقتی، یہ میری سہیلی ہے۔ ہی یا طالبہ، یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ الاخت کہتی ہے اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ ندى ما السلامہ، سلامت رہو۔ ہدا ما السلامہ، سلامت رہو۔ ہم نے دیکھا کہ مرد کے لیے ہم نے آخر میں تا مربوطہ نہیں لگائی تھی، یہاں پہ خواتین کے لیے تا مربوطہ لگا رہے ہیں۔ آگے یہ الفاظ ہیں، ان کے مطلب آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں بطور ہوم ورک، پھر آپ نے ان تصویروں کو الفاظ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آگے ہے تدریب الرابع۔ اس تدریب الاول میں آپ سے کہہ رہا ہے استمع، سنو، ثم دع علامت صحیحہ، پھر ٹک کا نشان لگاؤ، فی المربع المناسب، مناسب ڈبے میں۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، جانا ہے سیدھا گوگل کلاس روم میں۔ گوگل کلاس روم کے اندر آپ جائیں گے العربیۃ بین یدیک کلاس میں، یہ ہے کلاس العربیۃ بین یدیک۔ یہ جو آپ کا ہوم ورک نمبر ہے 2، تو آپ نے کلاس ورک کے اوپر کلک کیا، پھر آپ نیچے چلے گئے ہوم ورک نمبر 2 میں۔ ہوم ورک نمبر 2 میں جا کے آپ کلک کریں گے ویو اسائنمنٹ پہ۔ ادھر جو کچھ لکھا ہو، جو کچھ اسکرین شاٹ ان کو آپ اگنور کر سکتے ہیں، البتہ آپ کو ضرورت ہے اس ویڈیو کی، تو آپ اس ویڈیو کو پلے کریں گے، اس کو غور سے سنیں، اس ویڈیو کے حساب سے آپ نے جواب اپنے منتخب کرنے ہیں۔ الوحدة الأولى، التحية والتعارف، الدرس الرابع، التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 هذا. تو آپ نے دیکھا اس نے کہا واحد، واحد سے مراد ہے پہلا، تو پہلے میں اس نے کہا ھذا، ھذا مرد کے لیے ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے، کیونکہ اگر ھذی کہتے تو ہم اس پہ ٹک لگاتے، لیکن اس نے کہا ھذا، تو آپ نے اس والے پہ ٹک لگانا ہے، اس ڈبے میں۔
اثنان أخت اب اسنان والے میں اس نے کہا ہے اخت. اخت کا مطلب ہوتا ہے بہن. تو یہ بہن ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر ہم ٹک لگا دیں گے. اب دیکھتے ہیں ثلاثہ میں کیا کہتے ہیں. ثلاثة مدرس. تو ثلاثہ میں اس نے مدرس کا, مدرس کہتے ہیں ٹیچر کو. یہ ہمیں ٹیچر نظر آ رہا ہے, تو اس ٹیچر کے اوپر آپ نے ایک ٹک کا نشان لگا دینا ہے. اس طرح آپ نے یہ سوال کرنا ہے. اگلے میں بھی وہی آپ سے کہے گا اس اشیر سورہ تلتی تسمع اسمہا, اس تصویر کی طرف اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں. تو اس کو بھی ویڈیو, اگلی ویڈیو اسی کی ہے, اس میں اس کو بھی پلے کرتے ہیں. کوالٹی تو سیاہی کر دیتے ہیں. التدريب الثاني أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أولا أخت. اب پہلے میں اس نے کہا ہے اخت, تو یہ 4 آپشن ہیں ہمارے پاس. تو ان میں سے اخت, ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. تو ہم چلو اس کو کہہ دیتے ہیں, اس والی خاتون کو اخت کہہ دیتے ہیں. اس پہ ٹک لگا دینا آپ. ثانيا أنت. دوسرے میں اس نے کہا ہے انتی. انتی سے مراد ہے پھر یہ والی, کیونکہ اس میں وہ اشارہ کر رہی ہے اس کی طرف, تو اس کے لیے ہم کہہ دیں گے انتی. اس کے اوپر آپ نے ٹک لگا دینا. اس طرح آپ نے ٹک لگانے. یہ ویڈیو آپ کو گوگل کلاس روم ہوم ورک نمبر 2 کے اندر ملے گی. وہاں پہ آپ نے جا کے کرنا ہے یہ کچھ ویڈیو دیکھیں جو آپ منتخب کرنے. آگے ووکیبلری ہے. یہ یہاں پہ گنتی ہے 1 سے لے کے 5 تک. یہاں پہ قانون تو نہیں لکھے ہوئے, ہم قانون گرامر کی بک میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ابھی آپ نے بس اس گنتی کو یاد کر لینا ہے. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربعہ, خمسہ. اور ایک بار یاد رکھیں جو گنتی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ صرف مذکر الفاظ کے لیے, مؤنث الفاظ کے لیے یہ گنتی نہیں ہے. پھر آگے ہے تدریب الاول. وہ کہہ رہے نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں. اس پہلے میں ایک کتاب ہے تو آپ نے لائن لگا کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے. دوسری میں 4 ہیں تو آپ نے لائن لگا کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. اس میں 3 کتابیں ہیں تو آپ نے ثلاثہ کے ساتھ اس کو یہاں پہ جوڑ دیا. اس طرح آپ نے ان کو جوڑنا ہے. یہ بھی آپ کا کام ہے. اس میں وہ آپ سے کہہ رہے رتب الاعداد, نمبرز کو ترتیب دو. تو نمبر کو آپ نے ترتیب دینی ہے. یہاں پہ واحد لکھا, یہاں پہ اثنان لکھا, یہاں پہ ثلاثہ لکھے, یہاں پہ اربعہ, خمسہ. اس طرح ان کو آپ نے ترتیب سے یہاں پہ لکھنا ہے. ان 2 کو چھوڑ دیں. تراکیب النحو یا گرامیٹیکل سٹرکچرز ہیں. یہ تدریب الاول ہے. میں ذرا ٹائم دیکھ رہا ہوں کتنا ہو گیا اس کو. یہاں پہ کہیں ٹائم نہیں لکھا ہوا, 12 منٹ ہوئے. 20 منٹ تک کر لیتے ہیں, پھر کام سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو شو کر دیتے ہیں. تو تدریب الاول, اس میں آپ سے وہ کہہ رہے ہیں تبادل السؤال والجواب مع زمیل کا, سوال اور جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ. کما فی المثالین, جیسا کہ 2 مثالوں میں کیا گیا ہے. المثال الاول, پہلی مثال ہے. الطالب الاول کہتا ہے, پہلا اسٹوڈنٹ کہتا ہے هل انت پاکستانی, کیا آپ پاکستانی ہو. دوسرا طالب الثانی جواب دیتا ہے نعم انا پاکستانی, جی ہاں میں پاکستانی ہوں. المثال الثانی الطالبۃ الاولی, پہلی خاتون طالبہ کہتی ہے هل انت پاکستانیہ, کیا آپ پاکستانی خاتون ہو. طالبۃ الثانیہ جواب دیتی ہے نعم انا پاکستانیہ, جی ہاں میں پاکستانی ہوں. تو یہاں پہ آپ نے سیکھا کہ کسی سے اس کی قومیت کہ کنفرم کیسے کرتے ہیں. تو مرد کے لیے یا لگاتے ہیں, عورت کے لیے یا بھی لگایا, ساتھ تا مربوطہ بھی لگا دیا. اب آپ کو یہ بندہ کہیں ملا تو آپ اس سے پوچھو گے کیا آپ ترکش ہو, تو آپ عربی میں کہیں گی بغیر ایگزامپل کی طرف دیکھیں. ایگزامپل کو چھپا دیں یوں کر کے, اور بغیر ایگزامپل کو دیکھے آپ سوال پوچھیں هل انت ترکی, کیا آپ ترکش ہو. ہاں ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ ترجمہ اپنے پاس لکھ لیں اور عربی میں اس سے پوچھیں سوال. تو کیا آپ ترکش ہو, هل انت ترکش, هل انت ترکی, وہ آگے سے جواب دے گا نعم انا ترکی. پھر اس خاتون آپ کو کہیں ملی تو آپ اسے پوچھیں گے هل انت ترکیہ, کیا آپ ترکش ہو. وہ جواب دے گی نعم انا ترکیہ. پھر اس بندے سے پوچھیں هل انت مصری, وہ کہے گا نعم
انا مصری. اس طرح آپ ان سے سوال جواب کا سلسلہ کرنا ہے. آگے ہے ہاتھی جملن، وہ کہہ رہے جملے لائیں جیسا کہ مثال میں ہے. تو مثال میں کیا ہے، یہ دو لفظ دیے اس نے. پہلا لفظ ہے اخ. اخ کا مطلب ہوتا ہے آپ برادر، اور مدرس کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر. تو ہم نے کیا کیا، ساتھ یا لگا دیا. یا کا مطلب ہوتا ہے مائی. ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس، یہ ٹیچر ہے. اب یہاں پہ دوبارہ اس نے دو لفظ دیے. اخت کا مطلب ہے بہن، اور مدرسہ ہوگی ٹیچر. تو آپ نے کہنا ہے میری بہن. میری بہن کے لیے آپ کیا کریں گے، ساتھ یا لگا دیں گے جیسے اس نے یہاں پہ لگایا تھا. ھذہ، مرد کے لیے ہم نے کہا تھا ھذا، عورت کے لیے کہیں گے ھذہ. ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے. ہی مدرسہ، یہ استانی ہے. پھر ادھر آ جائیں گے ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. ہوا طبیب، وہ استاد ہے، وہ ڈاکٹر ہے. اس میں بھی ہم نے کیا کیا، یا لگا دیا. تو آپ نے اس طرح ان کو بغیر مثال کی طرف دیکھے جملے بنانے ہیں. تدریب الثالث ہے من این انت، آپ کہاں سے ہو. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. تو اس میں ہم نے ملک کے بارے میں پوچھنا ہے. اب آپ کو یہ خاتون ملی، آپ اسے کہیں گے من این انتی، آپ کہاں سے ہو. وہ کہے گی انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں. پھر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ وہ جو بندہ ہے وہ کہاں سے ہے. من این ہوا، وہ کہاں سے ہے. ہوا من سوریہ، وہ شام سے ہے. من این ہی، وہ خاتون کہاں سے ہے. ہی من مصر، وہ ایجپٹ سے ہے، وہ مصر سے ہے. اس طرح سوال جواب کا سلسلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. پھر اپنا نام بتانے کا طریقہ ہے. اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے. اسمی ختیجہ، میرا نام ختیجہ ہے. تو یوں آپ نے یہاں پہ بھی پریکٹس کرنی ہے. یہاں پہ اپنے نیشنلٹی اور اپنا ملک بتانا ہے. تو انا ترکی، آئی ایم ترکش، میں ترکش ہوں. انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں. اس طرح کرنا ہے. تو یہ خاتون کہے گی انا سوریہ، میں شامی ہوں. انا من سوریہ، میں شام سے ہوں. انا مصریہ، میں ایجپشن ہوں. انا من مصر، میں ایجپٹ سے ہوں. اس طرح ہم نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے. جتنے بھی جملے ہم نے لکھے ہیں پڑھے ہیں وہ سب کے سب انہوں نے یہاں پہ گٹھے لکھ دیے ہیں. تو اس کی پریکٹس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ یوں پڑھیں انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں. انا مدرس، میں ٹیچر ہوں. انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں. انا مصری، میں ایجپشن ہوں. انا ترکی، انا سوری. پھر انتا کو ان سب کے ساتھ جوڑے. انتا طالب، آپ طالب علم ہو. انتا مدرس، آپ ٹیچر ہو. انتا طبیب، انتا مصری، انتا ترکی، انتا سوری. پھر ہوا طالب، ہوا مدرس، ہوا طبیب، ہوا مصری، ہوا ترکی، ہوا سوری. اس طرح کر کے ان سب کو جوڑنا، اس والا سسٹم ہوتا ہے یہ. تو جتنے بھی سینٹنسز ہم نے پڑھے ہیں وہ سب انہوں نے یہاں پہ اکٹھے لکھ دیے ہیں. اس کو آپ چھوڑ دیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہو. کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. تو یہ جو جتنا بھی آج ہم نے کام پڑھا ہے وہ سارا آپ نے اس گوگل کلاس روم میں ہوم ورک نمبر 2 کے اندر سبمٹ کر دینا ہے. یہ ہوم ورک نمبر 2 یاد رکھنا. اس کے اندر آپ نے سارا یہاں جو کچھ لکھا ہو اس کو بے شک آپ اگنور کر دیں. جو کچھ آپ نے خود کلاس میں پڑھا ہے وہ سارا یہاں پہ آپ جا کے اپلوڈ کر دینا. انشاءاللہ اگلا لیکچر نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے. مع السلامہ.